السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ضلع کونسل صحبت پور کے نو منتخب چیئرمین بابے محمد علی خان کھوسا نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے خطرناک سیلاب نے صحبت پور ضلع کو مکمل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے پورے ضلع کا سٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے قائد میر محمد سلیم خان کھوسا نے علاقے کے مسائل حل کرنے کی بھرپور انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کرنے سے سرشار ہیں۔ ہم ضلع کونسل کے اتحادی ممبران کے ساتھ مل کر عوامی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ضلع کونسل کے اپوزیشن ممبران بھی ہماری برادری کے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا عزم کر رکھا ہے۔ نون منتخب چیئرمین بابے محمد علی خان کھوسا نے مزید کہا کہ صحبت پور ایک زرعی گرین بیلٹ ہے، اس میں زرعی پانی کی کمی کا بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس زرعی پانی کے مسئلے پر دوستوں سے مشاورت کر کے ایک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا محکمہ ایریگیشن نے پٹ فیڈر کینال کا بھل صفائی کا کام تسلی بخش نہیں کیا، اسی لیے ضلع صحبت پور میں زرعی پانی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ضلع کونسل نصیر آباد کے نو منتخب وائس چیئرمین اللہ وسایہ خان کھوسا نے کہا کہ جن دوستوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع کونسل کے نو منتخب چیئرمین حاجی فرید الحق لہڑی کے ساتھ مل کر ضلع کونسل نصیر آباد کے حمایتی ممبران دوستوں کے ہمراہ نصیر آباد کی عوام کی بھرپور انداز میں خدمت کریں گے، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے عوام کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حاجی قرار خان کھوسا، حاجی دلدار خان کھوسا، ریاض احمد کھوسا سمیت علاقے کے معزز بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ زہری کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کھوسا کی نگرانی میں بختیار آباد کے علاقے سے آنے والے سیلابی ریلی کا منہ ربی کینال میں پھیر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کھوسا نے گوٹھ غلام حیدر جھکرانی کیمپ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تحصیل چھتر سید ذوالفقار شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سے علاقہ مکینوں نے بھی ملاقات کی اور درپیش صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ خادم حسین کھوسا نے کہا کہ بہتر حکمت عملی کے تحت بالائی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں کو ربی کینال کے ذریعے قبولہ ریور میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ عوام کو جانی و مالی نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بالائی علاقوں سے آنے والے تمام سیلابی ریلیں نصیر آباد سے ہو کر جعفر آباد اور سندھ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے نصیر آباد ضلع انتظامیہ چوکس ہے اور تمام تر صورتحال کے متعلق آگاہ ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس لیے سیلابی ریلوں کی گزرگاہوں پر بھاری مشینری کے عملے کے ساتھ الرٹ کھڑے رکھے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے بر وقت اقدامات کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ آل پاکستان قرائی اتحاد نصیر آباد کے زیر اہتمام شہید آصف علی قرائی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف ڈیرہ مراد جمالی پریس کلب کے سامنے آل پاکستان قرائی اتحاد نصیر آباد کے صدر غلام سرور قرائی، جنرل سیکرٹری روشن علی قرائی اور نائب صدر مہر علی قرائی کی قیادت میں دیگر تمام عہدیداران نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ شدید احتجاج کیا جا رہا تھا کہ سندھ کے علاقے میرپور ماتھو میں 5 روز قبل ہمارے نوجوان آصف علی قرائی کو بے گناہ بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن میرپور متھیلو سندھ پولیس شہید کے لواحقین کو انصاف دینے کے لیے ابھی تک FIR تک درج نہیں کی جا سکی، جو کہ پولیس کی ناانصافی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرائی برادری شہید آصف علی قرائی کے لواحقین کے ساتھ ہیں، ان کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے اور قاتلوں کی گرفتاری تک ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آل پاکستان قرائی اتحاد سندھ کے صوبائی صدر غلام مصطفیٰ قرائی کی ہدایت پر سندھ اور بلوچستان میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا چیف سردار خالد مصطفیٰ قرائی کی قیادت میں مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ سندھ
بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے قرائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہر کال کو لبیک کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تمام قرائی اتحاد ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم ہے، قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا میرپور متھیلو نامزد قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کریں، لیکن میرپور متھیلو پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے آئی جی پولیس سندھ اور ایس ایس پی میرپور متھیلو سے مطالبہ کیا اور اپیل کی ہے کہ ہمارے نوجوان آصف علی قرائی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کے ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ